बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ मान में रखा हो। सर मैं खुश हूं कि इंडिया के सीने पे सांप लूट रहे हैं। सर वो बहुत उसको तकलीफ है। भारतीय मीडिया चीखे मार मार के बता रहा है कि जनरल आसिम मुनीर साहब की एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई। क्या बॉडिंग लैंग्वेज थी। शहबाज शरीफ साहब की 2 दिन के अंदर दूसरी मुलाकात हो गई। बहुत कुछ है कि अभी तक मिनट्स ही नहीं आए, कोई बता ही नहीं रहा, खुफिया रखेगा। नहीं सर, कुछ नहीं। मैं इधर से तो खुश हूं, लेकिन कुछ नहीं, ऐसा बहुत कुछ है जिसकी पर्देदारी है। बहुत कुछ है, क्योंकि मीडिया को, उधर पाकिस्तानी मीडिया को तो स्पेशली मना था, और बकायदा तौर पर ये कंसेंसस थे। ये मेरी असफर इमाम से बात हुई है बकायदा तौर पर, जो एक सीनियर 3 साहब वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ भी अटैच रहे हैं। उन्होंने कहा बकायदा तौर पर, क्या कहता कि इस मीटिंग के मिनट्स जो है ना, वो शेयर नहीं करने, वो शेयर नहीं करने। और जब शेयर नहीं करने तो ऐसी क्या बात है, क्योंकि मुलाकात इंपॉर्टेंट थी सर। 3+2 वाला था ना। डोनाल्ड ट्रंप साहब थे, उसके बाद जेडी वेंस थे वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद उनके वजीर खारजा मार्को रूबियो थे। पाकिस्तान की तरफ से प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान थे, और जनरल आसिम मुनीर साहब थे। पाकिस्तान के वजीर खारजा मौजूद नहीं थे। तो जो हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, वो वजीर खारजा का किरदार भी उधर अदा कर रहे थे। बड़ी गुफ्तगू हुई, बहुत खुश है पाकिस्तान, हम सब बहुत खुश हैं। इंडिया कह रहा है जी, एक बार फिर ग्रेट मैन कह दिया शहबाज शरीफ, और उनको बोथ का लफ्ज इस्तेमाल करके। सर हमारी कोई पप्पी का लड़का तो है नहीं, ये सब गिव एंड टेक है। वो क्या है, उस पर जरा बात करते हैं। सबसे पहले ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब की स्टेटमेंट, जिस पर पूरी पार्टी को आग लगी हुई है, और पहले भी लगी थी, कि इस हाइब्रिड सिस्टम है, और ये हाइब्रिड सिस्टम काश 90 की दहाई में आ जाता। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि भारत पर फतह, इस मुलाकात से मुतालिक ख्वाजा आसिफ साहब को इधर होना चाहिए था। जी हां, फोर्सेस के चीफ वो हैं, और अमेरिका में भी हैं। इस मुलाकात के अंदर पाकिस्तान के वजीर खारजा को होना चाहिए था, जो नायब वजीर आजम भी हैं। सिर्फ ये 2 बंदे हैं, वजीर आजम और आर्मी चीफ। यानी ऐसा बहुत कुछ होगा जो किसी को भी नहीं पता होगा। ऐसा बहुत कुछ होगा, जाहिर बात है। वो आने वाले चंद दिनों में, वो कहते हैं ना, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड, वो तो मुझे आपको पता चलेगा। अब ख्वाजा आसिफ साहब क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा भारत पर फतह। अब इन्होंने ट्वीट करके पूरा दौरा मुकम्मल कर दिया। उन्होंने कहा भारत पर फतह, सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा और पाक अमरीका ताल्लुकात में बेमिसाल पेशरफ्त। 2025 कामयाबियों से भरपूर साल है। अल्हम्दुलिल्लाह, हाइब्रिड निजाम की पार्टनरशिप की कामयाबियों का तसलसल है। और नीब साहब ही कह रहे थे, वो ਇਹਦਾ मतलब है तुसी सारी असम्बली ਨੂੰ ही 2 नंबर करता। ये सब के सब हैं ही फार्म 47 वाले, जब ये सिस्टम ही हाइब्रिड है, फिर इलेक्शन क्यों कराए। पाकिस्तान के आइन में कहीं लिखा हुआ हाइब्रिड सिस्टम आइडियल है? आपने पूरी पूरी वजारतें तो आउटसोर्स की हुई हैं, कहीं लिखा हुआ है ये बात? इवन ख्वाजा साहब के अलावा सेक्रेटरी वजारत दिफा, एडिशनल सेक्रेटरी वजारत में सब जनरल्स ही है ना सर। कहाँ है ये सब? इवन वजारत दाखिला तो हमने देख भी ली। तो ख्वाजा आसिफ साहब की इस बात पे बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है, बहुत ज्यादा तनकीद। अब आऊं जरा मैं इस मीटिंग से मुतालिक सर। कोई शक नहीं सर, नेक्स्ट लेवल ये डिप्लोमेटिक सक्सेस है पाकिस्तान की, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ मौजूद हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब मौजूद हैं, और बहुत रेयर मीटिंग्स इस तरह की देखी कि 2 बंदे इधर मौजूद हों। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं व्हाइट हाउस में, बहुत वाइड रेंज इश्यूज पर बात हुई। किन इश्यूज पर बात हुई नहीं, मैं 2 तरफा अमूर, मुझे आपको बताया गजा की सूरत हाल, खित्ते की सिक्योरिटी, भारत के साथ तिजारत। सर मामला है कहाँ, वो मैं आपको बताता हूँ क्या चीजें हो रही है। मेरा विजुअल्स बहुत रिच थे ओवर हाउस के, छट्टे छट्टे हाथ पैर यूं अंगूठे, शहबाज शरीफ साहब ने थपकियां भी मारी, ये सब हुआ है, ये सब इधर हुआ है। लेकिन इसके आउटकम्स क्या है, ये अभी तक पोशीदा है। ये मुझे और आपको इस बात का अंदाजा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है व्हाट अ ग्रेट मैन, और ये सब चीजें उन्होंने सब अल्फाज बोले, लेकिन मैंने बोला ऐसा बहुत कुछ है। हाँ, एतराज बढ़े सर। ख्वाजा साहब की स्टेटमेंट में हाइब्रिड सिस्टम, उस पर एतराज है कि इन बेमिसाल पाक अमरीका ताल्लुकात की कीमत इस कौम को उठानी पड़ती है। कौम को बताएं कि क्या बात हुई है, वो ख्वाजा साहब को नहीं पता। उनको पाक सऊदी अरब ताल्लुकात में जो मुआहदा हुआ उसका भी उनको नहीं पता। मैंने कहा ये वही अकेला ट्रंप है जिसकी अमरीकी हुकूमत 6ठी मरतबा सलामती कौंसिल की फलस्तीन में जंग बंदी करार खालिस्तान इस्लामी मुफादत के लिए वीटो कर चुकी है। जिस फलस्तीन के लिए आप दम भर रहे हैं, जिसे अमन के नोबल इनाम के लिए आप नामजद करने का क्रेडिट ले चुके हैं,
اسی ٹرمپ اور اسرائیل کی منشا مفادات کے خلاف آپ کیسے سعودیہ کے ساتھ کوئی دفاعی معاہدہ کر سکتے ہیں؟ بظاہر شاندار پذیرائی کے پس پردہ پہلو بھی ہو سکتے ہیں. تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا، منرل مائنز بل بہت بڑا میٹر کرتا ہے، بہت بڑا میٹر. دوسرا، ہمارے ہمسائے سب کے سب امریکہ مخالف تھے، ایران، چین، ٹو سم ایکسٹینٹ روس، یہ تمام چیزیں ایسی موجود ہیں. بھارت کا بھی کوئی ایسا نہیں رہا. تو کچھ نہ کچھ ایسی سٹیکس ہیں جس کی بنا پر یہ چیزیں اس طریقے سے کی جا رہی ہیں. ہاں، اس وفد میں ایک خاتون شمع جو نیجو صاحبہ، ان سے متعلق ساتھ، کیونکہ ان کے مختلف وفود کے ساتھ تصویر بھی ہیں جس میں جیوز لابی ہیں، اسرائیلی لابیز ہیں، ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہے. ان کے کچھ کمنٹس ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کہ اسرائیل گورے نہیں ہیں، عرب ہیں، یہ ہے وہ ہے، ان کی بہت ذرا اس حوالے سے. تو وہ یونائٹڈ نیشن میں خواجہ آصف صاحب کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں، میٹنگز وہ کر رہی ہیں. اچھا، ان کے اوپر سوال پوچھے جا رہے ہیں کہ امریکہ جانے والے وقت میں شامل ایک خاتون پر ہمیں تحفظات ہیں. ہمیں بتایا جائے کہ وزیر اعظم کے وقت میں خاتون کو کس نے شامل کیا، جس پر ہمارے فورن آفس کو جواب دینا چاہیے. یہ خاتون اسرائیلی لابی سے تعلق رکھتی ہے، خاتون کے انڈیا کی خفیہ ایجنسی را سے بھی رابطے ہیں. یہ اس قسم کی باتیں چل رہی ہیں جی. انٹرنیشنل طور پر ہماری حکومت بہت تگڑی ہوگی، اب یہاں ملک کے اندر بھی سیاسی معاملات ٹھیک ہونے چاہیے. یہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں نہیں، انٹرنیشنل طور پر ہماری حکومت بہت تگڑی ہو چکی ہے اور اب یہاں ملک کے اندر بھی سیاسی معاملات ٹھیک کرنا چاہیے. ملک کے اندر غیر سگالی کا ماحول پیدا کرنا چاہیے، بانی پیٹی اور دیگر کو رہا کرنا چاہیے. شمع جنیجو پر فواد چودھری صاحب بولیں یہ لیکن اس خاتون پر ہمیں تحفظات ہیں، اس کا تعلق اسرائیلی لابی سے. تو یہ باتیں سوشل میڈیا پہ بھی بہت زیادہ چل رہی ہیں. یہاں یہ چیز ہے. اب آؤں جس طاقتوروں کے سب کام ہی بڑے نرالے ہیں. پہلے کراچی سندھ ہائی کورٹ نے طارق محمود جہانگیری صاحب کی ڈگری کو انہوں نے ہولڈ کیا تھا، جس پر سپریم جوڈیشل کونسل نے اس کو معطل کیا. کراچی یونیورسٹی کا سنڈیکیٹ بیٹھا تھا جس کے ایک ممبر کو اٹھا لیا گیا تھا، 2 دن بعد بیچارہ اپنے گھر سے ملا، کہیں اور سے ملا تھا، جو فیصلہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے حق میں کر رہا تھا کہ ڈگری بالکل صحیح ہے. آج سر صبح نا جسٹس طارق محمود جہانگیری نہیں چاہیے، کیونکہ اس نے ابھی پرسوں ہی تو جسٹس محمود جہانگیری صاحب نے کل سندھ ہائی کورٹ میں تو جا کے جب آئینی بیچ کے سامنے بولا تھا کہ میں کسی سیکٹر کمانڈر کے کہنے پہ نہیں حکم دیتا، میرے فیصلے ایسے نہیں ہوتے. جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کی ڈگری جامعہ کراچی نے منسوخ کر دی. ہونا کچھ بھی نہیں، سب دیکھیے گا تو صحیح. اگر ایسے ہی ہو تو ہاتھ کنگن کو آرسی کیا سر. طارق محمود جہانگیری خود دلائل دیں گے تو بتائیں گے یہ کیا چیز ہے. بہرحال اپنی طرف سے انہوں نے بڑا کام کیا. اچھا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کام رات سے بھی شروع ہے. کل 27 ستمبر ہے. عمران خان صاحب کے اعلان کے مطابق بہت بڑا جلسہ ہونا ہے اور پورے ملک سے لوگوں کو دعوت دی گئی ہے. پیغام دینا ہے، اسٹرینتھ شو کرنی پورے ملک سے. اس باری کے پی نہیں ہے، پورے ملک سے. تو چھاپے شروع ہو گئے، چھاپے شروع ہو گئے. سسٹم آٹو پہ ہے نا، انہوں نے پتا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تحریک انصاف کے رہنما اور کارکنوں کے گھر پہ چھاپے اور گرفتاریاں جاری ہیں جی. اور مختلف گھروں پہ ویژوز ہر جگہ پر ہیں کہ پولیس کیسے پہنچی ہے. لاہور میں ملک حماد امان کے گھر پر ریڈ ہے، خواتین سے تلخ کلامی ہوئی ہے، لیڈی پولیس بھی ہمراہ نہیں تھی، پولیس گاڑیاں لے کے چلی گئی ہے اگر لوگ نہیں ملے تو. تحریک انصاف کے صدر لاہور کے میاں کرم عثمان سمیت متعدد رہنما اور کارکنوں کے گھروں پہ پولیس نے چھاپے مارے. اسی طرح یہ سب رات بھر ہوتا رہا ہے. اب آؤں اس بڑی خبر کی طرف. جسٹس محسن اختر کیانی بھی نہیں ٹک رہے ہیں ساتھ جی، 5 ججز میں شامل ہیں اور گمشدہ جبری گمشدہ لوگوں کا یا جو ہے وہ معاملہ دیکھتے ہیں. کیس وہ سن رہے تھے جی. لاپتہ عمر عبداللہ جس کو میرے خیال 50 لاکھ روپے بھی دیے ہیں، جس کی فیملی کو کہ لاپتہ ہے، حکومت نے دیے ہیں. چیک بھی آج پیش کیے گئے ہیں. انہوں نے آج کمنٹس دیے ہیں سر بہت تگڑے. بریگیڈیئر صاحب آئے تھے وزارت دفاع کی نمائندگی کرتے ہوئے جی. بریگیڈیئر صاحب آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں آپ سب قابل احترام ہیں، جو بات ہوگی عدالت میں ہوگی، یقین کریں میں کسی کو نہیں کھاؤں گا. جسٹس کیانی صاحب کہہ رہے ہیں 7 سال سے ججمنٹ دی ہوئی ہے، لاپتہ افراد کمیشن میں ایجنسیوں کے افسر پیش ہوتے ہیں، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا، عدالت بلائے تو ناراض ہوتے ہیں. لاپتہ عمر عبداللہ کی بازی سے متعلق ڈپٹی ڈی جی یا سیکٹر کمانڈر ISI سے ان کیمرہ بریفنگ طلب کی انہوں نے. بے شک 5 افسر آ جائیں، ہو سکتا ہے ہمیں ایک افسر کی بات سمجھنا ہے. 6 اکتوبر کو بریفنگ ان کیمرہ ہوگی، آپ نے بتانے کہ کون سا افسر پیش ہوگا. اب سب قابل احترام ہے، جو بات ہوگی عدالت میں ہوگی. جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے بریگیڈیئر صاحب وزارت دفاع کے نمائندے کو یہ کہا ہے. انہوں نے کہا بلا لیں جی سیکٹر کمانڈر، ڈپٹی DG ISI آ جائیں.
میں کہا لاپتہ افراد کمیشن میں ایجنسیوں کے افسر پیش ہوتے ہیں، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ جب عدالت آتی ہے تو سب ناراض ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کورٹ سے ایسے کیوں ناراض ہیں، جبکہ وہی افسران کمیشن میں بھی پیش ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کمیشن میں ریٹائرڈ جج کے پاس تو افسران پیش ہوتے ہیں، یہاں عدالت پیش نہیں ہوتے، ہم تو لا افسران سے آرڈر لکھ دیتے ہیں جو وہ کہتے ہیں، پھر بھی یہاں افسران پیشی سے کتراتے ہیں۔ عدالت کسی افسر کا نام نہ لکھے، نمائندہ وزارت دفاع نے بولا کسی افسر کا نام نہ لکھیں، نے کہا میں کسی افسر کا نام نہیں لکھ رہا، جسٹس محترم کو کیا نہیں نے کہا، صرف عہدہ لکھ رہا ہوں، ڈی جی یا سیکٹر کمانڈر۔ ادارے کوشش کر رہے ہیں پوری جدوجہد کرے، ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب کہتے ہیں، انہوں نے کہا یہ توہین عدالت 2019 کے مسنگ پرسن کی درخواست کو 10 سال ہو گئے، ہم نے لارجر بینچ میں کہا تھا ان کیمرہ آ جائیں، کہا تھا ڈی جیز آئیں، اٹارنی جنرل کا سینئر کو نہ بلائیں، ڈپٹی ڈی جیز کو بلائیں۔ ریاست کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ ایسے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ سوال اب بھی وہی کھڑا ہے، لاپتہ شہری کہاں سے کب کہاں گئے؟ افسران کا بس عدالت کو یہ بتا دیں کہ بندہ مارا گیا ہے، ملک چھوڑ گیا ہے، چھپ کر بیٹھا، ہمیں بتائیں افسر آ کے، ایسے تھوڑی ہے۔ برگیڈی صاحب ہم ججمنٹ پھاڑ کر پھینک نہیں سکتے، ایک بندہ 10 سال سے لاپتہ ہے، 7 سال ہو چکے ہیں فیصلہ ہوا، افسران ان کیمرہ بتائیں گے کہ بندہ ہے کہاں، وہ افغانستان کی جیل میں یا بتایا جائے کہ زندہ ہے یا مر گیا، ریکارڈ کے ساتھ آئے، جیسے مرضی آپ آ جائیں، ہم کسی کا آرڈر میں نام نہیں لکھ رہے۔ تو ادھر کام بھی بہت تکتا ہوا ہے، جی ہاں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلے، جہانگیری صاحب کا نام لیول لوگ ہیں ابھی، مجھے مزہ آتا ہے سسٹم میں ایسے لوگ، ٹرسٹ بھی مجھے مزہ آتا ہے، سب وہ بیل کی طرح نہ ہو جائے۔ جی ہاں، وہ گھنٹی ٹن 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 بجری، بس اس کے ساتھ چلو، نہیں پتا کدھر ہے منزل، کیا ہے کیا نہیں، نو باڈی نوز، ایسے لوگ پسند ہیں۔ مچھلیوں میں اسی لیے ٹراؤٹ فش سب سے زیادہ مزیدار ہوتی ہے، پانی کے مخالف چلتی ہے، جی ہاں اس لیے مزہ ہوتی ہے۔ یہ سسٹم کے لوگ ہیں جس کی وجہ سے سسٹم پہ تھوڑا بہت اعتبار ہے، تھوڑا بہت اعتبار ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔